बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबर चंद घंटों में आ सकती है और अच्छी खबर होगी इंशाअल्लाह, इस बात की उम्मीद की जा रही है। मेरी अभी कुछ देर पहले बहुत अहम वकील साहब से बात हो रही थी। मैं अभी ज़रा सी देर में उसकी तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए काजी फाइज ईसा लंदन में जो तस्वीर हमारे सामने आई, जो वीडियो हमारे सामने आई, वो मिडिल टेम्पल की इमारत से निकलने के बाद वहाँ बाहर मौजूद मुजाहिरीन, और फिर हमने उस गाड़ी में काजी फाइज ईसा को मुंह छुपाते हुए, सर झुकाते हुए, मुंह फेरते हुए मुजाहिरीन से, बाकायदा बचते हुए वीडियो से, हर चीज़ से देखा। क्या शर्मनाक मंजर था कि काजी फाइज ईसा हमें ऐसे नज़र आ रहे थे कि जैसे वो पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सामना करने के काबिल नहीं है। मुझे वो जुमला याद आ रहा था जो उन्होंने अदालत में बैठ के कहा था, और उनके करियर का सबसे शर्मनाक जुमला था मेरी नज़र में, जब उनको ये बताया गया कि लोगों को घरों से उठा के, डेरे घर तोड़ के, माओ बहनें बेटियां उठा के पार्टी छुड़वाई जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है। तो बजाय इसके कि मनसब पर, इंसाफ के मनसब पर होते हुए वो कुछ करते, उस शख्स ने ये कहा कि वो अंग्रेजी में कहते हैं, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन, गेट आउट ऑफ द किचन। और वो शख्स उसके बाद से अब तक अपनी अदालत में, जब सामने मौलवी साहिबान आए थे उस रोज़, फिर उसके बाद कुछ वकीलों को, फिर उसके बाद आखिरी रोज़ जो इंसानी हुकूक का मकबरा तामीर करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहाँ पर भी देखा कि ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल द हीट। और यही हमने देखा बाहर जब वो मौजूद थे काजी फाइज ईसा के मामले में, कि अंदर मिडिल टेम्पल की छोटी सी वीडियो आई जिसमें वो हंस रहे थे और बाहर निकलकर चेहरा छुपाना पड़ रहा था उस शख्स को। मुझे वो याद आ रहा था, ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो खुदा के लहजे में बोलने वाले शख्स के लिए मोहसिन नकवी साहब ने एक फरमान जारी किया। मोहसिन नकवी साहब फरमान जारी करते हुए उसके लिए ये कह रहे हैं कि नादरा से कह दिया है, रिकॉर्ड देखें, मालूम करें, चीज़ें निकालें। ये जो लोग काजी फाइज ईसा की गाड़ी के पीछे थे, इनकी मालूमात, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं मोहसिन नकवी के इस बयान पर अभी आता हूं, लेकिन ये गाड़ी किसकी थी आपको मालूम है? काजी फाइज ईसा रिटायर्ड जस्टिस, ये पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी में थे। तो जब ये गए हैं यहां से उस रोज रात में 3 बजे, तो इनके पास प्रोटोकॉल था, और एयरपोर्ट पर ही, वरना वो कन्फ्रंट करने वाली वीडियो आ जाती। और वीडियो लोगों ने बना के दूर से बैठकर जाते हुए, और फिर अपनी भड़ास भी निकाल ली, लेकिन वो वीडियो नहीं आई। फिर एयरपोर्ट पर उस वीडियो के बाद जहाज़ के अंदर की वीडियो भी आ गई। फिर उसके बाद एस्डा के स्टोर पर लेटन में वो जब शॉपिंग कर रहे थे वहाँ की तस्वीर आ गई, और उसके बाद फिर ये मिडिल टेम्पल वाला इंसिडेंट। तो काजी फाइज ईसा को ये तमाम लोग मुसलसल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी ये निकाल लिए गए, हाई कमीशन के स्टाफ ने इनको निकाला था। इनके पास शहजाद अकबर साहब ने ट्विटर पे दावा किया कि गाड़ी हाई कमीशन की है, पाकिस्तान हाई कमीशन की, ये शहजाद अकबर साहब ने बताया। अब आप देखिए कि मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि नादरा से कह दिया है, इन लोगों से निपटा जाएगा और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, इनकी शनाख्त की जाएगी, इनके चेहरे निकाले जाएंगे। बंदा पूछे मोहसिन नकवी साहब से कि मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब, जो आप कहते हैं ये एक SHO की मार हैं, बार बार आप पूरे सूबे में काम करने वाले लोगों के लिए कहते हैं एक SHO की मार है। आप इस्लामाबाद तो देख लें, 24 घंटे में 4 डकैतियां, डाकू असलहा लहराते हुए घूम रहे हैं, गार्ड को मार रहे हैं। वहाँ GTA चल रहा है, वहाँ इस्लामाबाद की सड़कों पे GTA चल रहा है। कैश का पूरा थैला लेकर 2.5 करोड़ रुपया लेकर गायब हो गए। धड़ाधड़ डकैतियां हुई हैं और बताया जा रहा है कि मुमकिना तौर पर एक ही गैंग है। तो मोहसिन नकवी साहब ये नहीं कर सके। मोहसिन नकवी साहब की पुलिस, वो पुलिस वाले को उससे छीन कर ले गए थे सामान, वहां पे कुछ नहीं कर सकी। रऊफ हसन के चेहरे पर इतना बड़ा ब्लेड मारा गया और वो ख्वाजा सरा 4 खुसरे नहीं पकड़ सकी इस्लामाबाद की पुलिस। और जो 4 खुसरे नहीं पकड़ सके वो ये कह रहे हैं कि एक SHO की मारें, अब नादरा को कह दिया है, ये ओवरसीज पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए इन तमाम तस्वीरों के साथ जो काजी फाइज ईसा की आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, जो मुजाहिरीन के तैयारी के मनाजिर आ रहे हैं, एक चीज़ साफ है, ये कि वो तमाम मुजाहिरीन कहते हैं इन तस्वीरों से, इन मुजाहिरों से, इन नारों से
عبرت پکڑیں، پاکستان میں بااثر عہدوں پر موجود لوگ عبرت پکڑیں۔ دوسری جانب یہ تمام لوگ ایک کام کر رہے ہیں، یہ ڈکٹیٹر کا باقاعدہ طور پر ہتھیار ہوتا ہے، یہ لوگ خوف پھیلانا چاہتے ہیں، جو آواز اٹھائے گرفتار کر لو، جو بات کرے گرفتار کر لو، گرفتار کرنے کی دھمکی دے دو، نادرا پیچھے، سسٹم پیچھے، سی سی ٹی وی کیمرہ پیچھے، سیف سٹی پیچھے، چھوڑیں گے نہیں، نعرے لگاؤ، نو ٹاک جسٹ ایکشن، اور اس کے بعد مارو پیٹو، خوف کا ہتھیار استعمال کرو، پولیس سے بیان دلواؤ، نوجوانوں کو والدین روکیں، یہ تمام کام کرو۔ اب بھی وہی کام ہو رہا ہے، وگرنہ کچے کے ڈاکو کھلے گھوم رہے ہیں، فورسز کو نشانہ بنانے والے کھلے گھوم رہے ہیں، اسلام آباد میں 4 ڈکیتیاں، ڈاکو کھلے گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جو نہتے شہری ہیں وہ اگر آواز بھی اٹھائیں تو خوف کا ہتھیار استعمال کرو اور ڈرا کر ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرو، یہی خوف کا ہتھیار آپ کو نظر آتا ہے۔ میں نے کہا تھا چند لمحوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب کے معاملے میں علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب کے کیس میں میری میاں علی اشفاق صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو اس کے علاوہ جو رپورٹر دوست اس کو کور کر رہے تھے انہوں نے بھی کہا کہ میاں علی اشفاق صاحب نے کچھ 10 سوال اٹھائے اور جواب نہیں تھا، ان 10 سوالوں کا جواب نہیں تھا، تو بہترین فیصلہ آ سکتا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب جو 2 مہینے سے زائد بے گناہ قید کاٹ رہے ہیں، ہوا کیا تھا؟ اور یہ مقبول جان صاحب نے جس معاملے پر تنقید کی تھی مبارک ثانی کیس والے میں، وہی تو سب کچھ عدالت میں قاضی صاحب نے مان لیا تھا، سامنے علماء کرام کی موجودگی میں چیمبر میں جا کے ایک کیس میں تیسرا فیصلہ دے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، تو ایک یہ اور یہ مقبول جان صاحب کا جرم ہے، قاضی فائز عیسیٰ پہ تنقید کی تھی، یہ ان کا جرم ہے، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس، یہ اور یہ مقبول جان صاحب کا جرم ہے۔ اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے بھائی پر الزام لگایا تھا، غالباً سریلا اسٹیل نام ہے اس کا، کہ وہاں غبن کیا، پیسے مارے، یہ اور یہ مقبول جان صاحب کا جرم ہے، اور یہ مقبول جان صاحب کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے، وہی خوف کا ہتھیار۔ اور یہ مقبول جان جیسا بڑا آدمی، اتنا بڑا بیوروکریٹ، اتنا بڑا تجزیہ کار، اور جس کی فین فالوئنگ جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، بلکہ دنیا بھر میں ہو تو کروڑوں میں ہے، اس شخص کو آپ نے ناحق قید کر کے ڈالا ہوا ہے، تو سب کو ڈرا کے رکھنا، سب کو، یہ ہتھیار ہے۔ اور آج ممکنہ طور پر انشاءاللہ اور یہ مقبول جان صاحب کے کیس میں اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوا کیا ہے، آپ دیکھیے GHQ حملہ کیس، اس میں عمران خان صاحب بھی ہوئے، واسق قیوم عباسی ہوئے، صداقت علی عباسی تو تشدد کا بھی نشانہ بنے، یہ تمام لوگ ہوئے، ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کے کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ فرد جرم عائد کی جائے گی 8 نومبر کو عمران خان صاحب پر، GHQ حملہ کیس، اور نقول تقسیم کرنے کا جو کیس ڈاکیومنٹس ہیں وہ تقسیم کرنے کا کام جو ہے وہ ہوگا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے GHQ حملہ کیس کے ضمانت پر رہا ملزمان، اس کے علاوہ پارٹی قائدین اور کارکنوں کے خلاف اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ عدالت میں شبلی فراز، شیخ رشید احمد، عثمان ڈار، صداقت عباسی، واسق قیوم عباسی، زرتاج گل صاحبہ، عمر ایوب، راجہ بشارت، کمل شوزب صاحبہ، شیری مزاری صاحبہ، یہ لوگ پیش ہوئے۔ ATC کے جج کا جیل ٹرائل شیڈیول منسوخ ہونے کے سبب عمران خان کو مقدمے کی نقول تقسیم نہیں کی جا سکیں۔ PTI کے وکلاء نے از خود بانی چیئرمین کی طرف سے جو نقول ہیں وہ وصول کرنے سے انکار کر دیا، اور فیصل ملک ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم عمران خان کی ہدایت کے بغیر یہ نقول وصول نہیں کر سکتے۔ عدالت نے تمام غیر حاضر ملزموں کو 2 روز میں عدالت سے چالان کی کاپیز وصول کرنے کی ہدایات کر دیں، اور بانی چیئرمین PTI عمران خان صاحب، ان کو نقول کی تقسیم اب 8 نومبر کو ہوگی۔ 8 نومبر کو فرد جرم عائد کر کے اس مقدمے کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا۔ غیر حاضر 12 کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری بھی عدالت نے جاری کر دیے۔ سانحہ 9 مئی GHQ کے حملہ کیس کو دیگر 13 مقدمات سے الگ کر دیا گیا ہے۔ پہلے GHQ حملہ کیس کا ٹرائل ہوگا، جبکہ دیگر 13 مقدمات کی سماعت 4 نومبر کو مقرر کی گئی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ چلے گا، یہ کام لمبا چلنے والا کام ہے، ملٹیپل مقدمے ہیں، ایک کے بعد ایک چیزیں چلیں گی، تو لوگوں کو عدالتوں کے چکر جو ضمانت پر ہیں لگانے پڑیں گے، جو جیل میں ہیں ان کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے یہ کام ہے۔
اگلی عدالتوں میں جا کے ان تمام چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ چیلنج کرنا پڑے گا، تب بات بنے گی، وگرنہ بات اس کے بغیر بننے والی نہیں ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ایک بات پر اتفاق کیا، لیکن کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ معلومات تک رسائی کا کیس تھا، اور اطہر من اللہ صاحب یہ کہتے ہیں اپنے نوٹ میں کہ میں فیصلے سے متفق ہوں قاضی فائز عیسیٰ کے۔ یہ بات درست ہے کہ آرٹیکل 19A بنیادی حق کا استعمال مناسب پابندیوں کے تابع ہے، جو ہوتا نا سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز، مناسب پابندیوں کی اصطلاح مگر پارلیمان کو آئینی حق کا دائرہ محدود کرنے کا اختیار نہیں دیتی۔ آرٹیکل 8 ریاست کو ایسی قانون سازی سے روکتا ہے جو بنیادی حقوق کو ختم یا محدود کرے۔ اب اس نقطے پر رک کر آپ ایک اور چیز دیکھیے، سندھ ہائی کورٹ میں بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو الیکشن بھی لڑا تھا انہوں نے، اور بڑے زبردست وکیل ہیں۔ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دی ہوئی ہے، تو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ دونوں درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت اس کی کل کرے گا۔ بیرسٹر علی طاہر صاحب نے کہا کہ یہ فوری نوعیت کا معاملہ ہے، اس لیے درخواست یہ ہے کہ عدالت جلد سن لے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کل دونوں درخواستیں بعد جماعت سن لیں گے۔ دونوں درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 26ویں ترمیم میں آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا گیا ہے، اس لیے یہ ترمیم آئینی حیثیت نہیں رکھتی، اسے کالعدم قرار دے دیا جائے، یہ درخواست کی گئی ہے۔ آخری چیز میں آپ سے عرض کروں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، ان کے کیس میں کیا ہوا؟ آپ دیکھیے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں آیا ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کا کیس۔ وہ شدید برہم ہوئے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین پر، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عدالت چلا رہے لگتا ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں انصاف ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ATC کے جج صاحب، یہ پہلے بھی ہم نے بتایا، اب بھی ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں، اس طرح سے عدالتوں میں کام نہیں کیا جاتا۔ لیکن جج صاحب جو ہیں وہ اپنے طریقے پر عمل پیرا ہیں، انہیں کوئی بھی چیز روک نہیں پا رہی ہے۔ تو میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سوال کیا، حسنات کی عدالت میں کیا کیمرے لگے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے بھی کیسز آئے ہیں جہاں یہ مس کنڈکٹ کر رہا ہے، ہم نے پہلے بھی لکھا ہے کہ اس کو واپس بھیجا ہے۔ 2 ججز نے MIT کو لکھا کہ اس کو فوری واپس بھیجا جائے، اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ سائفر کے ٹرائل میں دنیا میں اس طرح کبھی ٹرائل نہیں ہوا جس طرح اس نے ٹرائل کیا ہے۔ پتہ نہیں اسلام آباد میں انصاف ہوگا یا نہیں، جب تک یہ آدمی یہاں ہے۔ یہ آدمی دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ہم انصاف کرنے آئے ہیں، ہمیں خدا کو جواب دینا ہے، یہ ہمارے عدالت کا اس وقت سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو یہ تمام لوگ مل کر متحد ہو کر ایک جماعت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔